السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ سوال ہے، گدھا کس وقت بولتا ہے؟ جواب، اسلامی تعلیمات اور احادیث کے مطابق گدھے کی آواز کو بعض اوقات شیطان کی موجودگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب اسے کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، اور جب گدھے کے رینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پیشاب کی حاجت کے دوران کھانا کھانے سے کون سی بیماری لگتی ہے، اور وہ کون سی قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی۔ تو ان تفصیلات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے، قیامت کے دن سورج زمین سے کتنی بلندی پر ہوگا؟ جواب، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، روز قیامت سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ میل کی مسافت کے برابر ان کے قریب ہوگا، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ان میں سے کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے ازار باندھنے کی جگہ تک، اور بعض کے منہ تک ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ سوال ہے، کون سے مذہب کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ جواب، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے، اور نہ ہی انہیں اللہ کی طرف سے کوئی خاص ہدایت دی گئی تھی، اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے اور ان پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری جانب اسلام اور عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے ایک برگزیدہ نبی ہیں، اور ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سوال ہے، مکی سورتوں کا دورانیہ کتنا رہا؟ جواب، تقریباً 13 سال۔ مکی دور وہ عرصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے گزارا۔ اس دورانیے میں تقریباً 13 سال تک قرآن پاک کی صورتیں نازل ہوئیں، جنہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں بنیادی طور پر توحید، رسالت، آخرت اور اخلاقی اصلاحات پر زور دیا گیا ہے۔ سوال ہے، بغیر نیند کے انسان کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب، تقریباً 10 دن تک۔ تفصیل، عام طور پر انسان بغیر نیند کے تقریباً 10 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن یہ صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ مسلسل نیند کی کمی سے جسمانی اور ذہنی صحت شدید متاثر ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق نیند کی کمی سے قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، دماغی کارکردگی میں کمی آتی ہے، اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ طویل مدت تک نیند سے محروم رہنا شدید نفسیاتی مسائل کا باعث بن سکتا ہے، جیسے کہ وہم، چڑچڑاپن اور یادداشت کی کمزوری۔ سوال ہے، خواب میں سانپ کو دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب، دشمن کی علامت۔ تفصیل، اسلامی تعبیرات کے مطابق خواب میں سانپ کو دیکھنا اکثر دشمن یا مخالف کی موجودگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سانپ خواب میں اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی میں کوئی دشمن یا حسد کرنے والا شخص موجود ہو سکتا ہے۔ یہ دشمنی ظاہری بھی ہو سکتی ہے اور چھپی ہوئی بھی۔ خواب میں سانپ کی شکل اور اس کا رویہ بھی معنی رکھتا ہے۔ اگر سانپ حملہ آور نظر آئے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ دشمن نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے، لیکن اگر سانپ بے ضرر ہو یا دور ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ دشمن کمزور ہے یا اس کا اثر محدود ہے۔ سوال ہے، یہودی نیا سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ جواب، ستمبر سے۔ تفصیل، یہودیوں کا نیا سال روش ہاشانہ کہلاتا ہے، جو عموماً ستمبر کے مہینے میں آتا ہے۔ یہ سال کا پہلا مہینہ تشریح ہے،
جو یہودی تقویم کے مطابق شروع ہوتا ہے۔ روش ہاشانہ ایک اہم مذہبی تہوار ہے جسے یہودی اپنے سال کے آغاز کے طور پر مناتے ہیں۔ اس دوران لوگ اپنے اعمال کا حساب لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور نئے سال کے لیے نیک خواہشات اور دعا کرتے ہیں۔ یہ دن خاص طور پر دعا، توبہ اور خدا کی رحمت اور بخشش کی طلب کا ہوتا ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کس کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ جواب: جن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی وہ ایسے لوگ ہیں جو آثار موت کو دیکھنے کے بعد توبہ کریں۔ ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کی علامات ظاہر ہونے کے بعد کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ہر آدمی کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرین کے، یعنی ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جو اپنے گناہوں کو خود ظاہر کرتے ہیں، لہذا اپنے گناہوں کا اظہار بھی گناہ ہے۔ جو لائق معافی نہیں، اس سے بھی توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ سوال ہے، پیشاب کی حاجت کے دوران کھانا کھانے سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ پیشاب کی نالی کی انفیکشن۔ تفصیل: جب کسی شخص کو پیشاب کی حاجت ہو اور وہ اس کو روکے رکھے تو اس سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن یا دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر پیشاب کی حاجت کے دوران کھانے پینے کا عمل جاری رکھا جائے تو یہ ممکنہ طور پر پیشاب کی نالی کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ کھانے پینے سے پیٹ میں دباؤ بڑھتا ہے اور پیشاب کی نالی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کو روکے رکھنا مثانے پر دباؤ ڈال سکتا ہے، جس کی وجہ سے مثانے میں انفیکشن یا درد ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔